علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر صرف اور صرف فرض نماز پڑھیں اور سنت اور نفل نہ پڑھیں تو کیا ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جیسے مثال کے طور پر ظہر میں کل 12 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 سنت اور 2 نفل۔ اب پوچھنے والے صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ظہر میں ہم صرف 4 رکعت جو فرض ہے اسی کو ہم پڑھ لیں اور سنتیں اور نفل نہ پڑھیں تو ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہت اہم اور ضروری مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، دھیان سے سن کر اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے کہ جو فرض ہیں، جو رکعتیں فرض ہیں، ان کو تو آپ کمپلسری آپ پر پڑھنا ضروری ہے، ان کو آپ کسی بھی صورت میں آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اب فرض کے علاوہ واجب ہے تو واجب کو بھی پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے، جیسے وتر میں 3 واجب ہیں، اس کو بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کمپلسری ہے، اس کو بھی پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے علاوہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ اور نفل بچتے ہیں، تو یاد رکھیے سنت موقدہ کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ سنت موقدہ اگر کبھی کسی وجہ سے مجبوری، بہت شدید مجبوری ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ایک آدھ مرتبہ آپ سے چھوٹ گیا تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے۔ کبھی کبھی کسی مجبوری سے ایسا چھوٹ جائے تو عادت اگر بنا لیں گے تو سخت گنہگار ہوں گے، کیونکہ سنت موقدہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے ظہر میں 4 رکعت سنت جو شروع میں ہم پڑھتے ہیں وہ سنت موقدہ ہے، پھر فرض کے بعد جو 2 سنت پڑھتے ہیں وہ بھی سنت موقدہ ہے۔ تو اگر کبھی ایسا ہوا کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ گئی یا آپ نے چھوڑ دیا، جیسے آپ کو سفر پر جانا ہے، وقت بہت کم ہے، آپ صرف فرض پڑھ سکتے ہیں تو فرض پڑھ کے آپ سفر پر نکل جائیے، یا مجبوری میں آپ نے چھوڑ دیا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے عادت نہیں بنائی ہے تو پھر اس میں گنہگار نہیں ہوں گے۔ عادت بنا لینے والا انسان یہ گنہگار ہوگا۔ تو سنت موقدہ کو بھی آپ پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ سنت غیر موقدہ اور نفل کے بارے میں حکم یہ ہے، یہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے کہ اگر آپ چاہیں تو پڑھیں اور اگر آپ چاہیں تو نہ پڑھیں۔ جیسے عصر میں جو فرض سے پہلے 4 رکعت سنت ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے۔ عشاء میں 4 رکعت فرض سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے۔ تو یہ جو سنت غیر موقدہ ہے ان کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو نفل ہے ہر نماز میں، جیسے ظہر میں آخر میں 2 رکعت نفل ہے، اور جو ہے مغرب میں آخر میں 2 رکعت نفل ہے، عشاء میں وتر سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو نفل نمازیں ہیں ان کو بھی آپ کی مرضی کے اوپر ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو ثواب ملے گا اور نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک چیز دھیان میں رکھیے کہ جو فرض ہے اور جو واجب ہے ان کو پڑھنا آپ پر ضروری ہے، ان کا مطالبہ اور ان کا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ سنت کے متعلق جو سنت موقدہ ہیں ان کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر کبھی کبھی بائی چانس ایسا ہوا کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن عادت بنا لیتے ہیں اور بغیر کسی مجبوری کے اسے چھوڑیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ سنت غیر موقدہ اور نفل کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آپ اگر پڑھتے ہیں تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھتے ہیں تو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ سنت غیر موقدہ ہوں یا موقدہ ہوں یا نفل نمازیں ہوں، انہیں ہمیں پڑھ لینا چاہیے، یہ بہتر ہے، کیونکہ جب قیامت کے دن نماز کی حساب و کتاب جب ہوگا تو اگر ہمارے فرض نمازوں میں کوئی قسم کی کوتاہی رہ جائے گی تو یہ جو سنتیں اور نفل ہم نے دنیا میں پڑھی ہوئی ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرض میں ہونے والی کوتاہیوں کی بھرپائی کر دے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بینیفٹ ہوتا ہے، ہمیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، ان کو چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ تو جو لوگ یہ صرف دماغ بنا کے رکھیں کہ صرف فرض رکعتیں جو ہیں انہیں پڑھ لیں اور باقی سب کو چھوڑ دیں، تو بھائی یاد رکھیے کہ فرض سنت موقدہ
واجب یا آپ کو پڑھنا ہی ہے. اور جو سنتیں غیر مقدہ اور نفل ہیں ان کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے عشاء کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر 4 رکعت فرض اور 2 سنت اور 3 وتر پڑھ لیں تو عشاء کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ہو جائے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے جو چھوڑا ہے وہ سنت غیر مقدہ اور نفل کو چھوڑا ہے. سنت غیر مقدہ اور نفل کو چھوڑنے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن پڑھ لینا ان کو بھی یہ زیادہ بہتر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.